الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر، میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا۔ میرا تو خیال تھا کچھ دیر علی نواز صاحب کو ریسٹ کروا دیا جاتا اور پھر میری تقریر کروائی جاتی۔ کافی انہوں نے زور لگایا۔ ہمیں مل کے آج پاکستان بنانا ہے، ہمیں ایک دوسرے کو جو تانے تشنے ہیں اسے کر کے اور اس پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ میری گزارش ہوگی کہ میں شروع تو آپ کی اجازت ہے، کہتے ہیں جسے شہر کے سب لوگ مسیحا، کہتے ہیں جسے شہر کے سب لوگ مسیحا، وہ شخص میرے درد سے انجان سا کیوں ہے؟ مٹی کا بنا ہے تو گھل کیوں نہیں جاتا؟ پتھر کا صنم ہے تو پھر انسان کیوں ہے؟ میری سر گزارش ہوگی کہ بجٹ کے اعداد و شمار پہ بہت تفصیل سے بات ہوئی۔ میرے کلیگ نے یقیناً بہت ساری باتیں شکوہ جو آپ شکوہ میں ہماری گزر رہی ہیں، یہ بجٹ سپیچز بھی، میں صرف زراعت سے متعلق بات کروں گا سر۔ میں اتنا بڑا کوئی معیشت کا وہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ ضرور ہے کہ میں آپ کے گوش گزار کروں کہ بجٹ کے جو اعداد و شمار ہیں حکومت کے گزشتہ 3 سالوں کے ریونیو اکٹھا کرنے کے، وہ یقیناً 20% اور اس دفعہ 24% اضافے کے ساتھ دکھائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا یہ خصوصی کرم کرے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرمائے اور اس ہدایت میں یہ ضرور ساتھ میں ان کے دل میں جگہ پیدا کرے کہ زراعت اصل میں اس ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور ہمیں اس پاکستان کی زرعی جو GDP ہے اس میں الحمدللہ جناب اسپیکر صاحب تشریف لائے ہیں اور یقیناً ہمارے استاد اسپیکر ہیں، تو میں امید کروں گا کہ زراعت کے لیے اپنی فراخ دلی کا السلام علیکم سر۔ زرعی شعبہ الحمدللہ 19% GDP کا اپنا حصہ ڈالتا ہے، اور اس پہ 42% کے قریب جو لیبر فورس ہے وہ زراعت سے منسلک ہے۔ وزیر خزانہ صاحب خود یہ فرما رہے تھے، سر آپ متوجہ ہوں گے، سر جناب اسپیکر آپ متوجہ ہوں گے، جناب اسپیکر متوجہ ہوں گے، منسٹر تو کوئی ہے نہیں، آپ ہی نوٹ کر لیں گے کیونکہ آپ کے دل میں درد ہے کچھ زراعت کا اور مجھے اس کی بڑی خوشی ہے۔ جی پلیز۔ جناب اسپیکر آپ کے وزیر خزانہ نے خود ہی فرمایا، یہ کوئی میں ایسی سپیچ نہیں کر رہا جس جگہ سے میں نے کوئی علیحدہ کوئی بات لی ہوئی یا اختلافی نوٹ لیا ہو، کہ ہمارے ملک میں فوڈ ڈیفیسٹ کی باسکٹ بن گیا ہے، اور ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس سال بمپر کراپس ہوئی، دوسری طرف آنے والے سال کے لیے ہم 30 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے جا رہے ہیں۔ سر یہ کنٹراڈکشن کا مجھے ایک سمجھ نہیں آئی، جب یہ زراعت کا ملک ہے اور ہمیں یہ ہوش کے ناخون لینے چاہیے۔ میں سر اپنا جناب آرڈر ان ہاؤس پلیز، کیونکہ زراعت سے اگر منسلک ہیں آپ لوگ تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اپنی یونٹی دکھایا کریں، تاکہ وہاں پہ بیٹھے اسپیکر صاحب کو اور اس اقتدار کے منصب پہ بیٹھے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ زراعت بھی ایک اتحاد کا نام ہے۔ تو میری گزارش ہوگی کہ سر ہر سال آبادی 2.4% بڑھ رہی ہے، اگر یہی ریشو رہی اور جیسے ہم پچھلی دفعہ 28 ملین ٹن ہمارے ملک کی گندم ہوئی اور اب 30 لاکھ من ہم گندم پھر امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ آنے والا وقت مزید مشکلات پیدا کرے گا۔ خدا را گزارش ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں اتنی دیر سے جاگتے ہیں، کہ جب کاشت کا وقت تھا اس وقت تو اس کا ریٹ 1400 روپے تھا
اور جب برداشت کا وقت یا پروکیورمنٹ کا وقت آیا تو اس کا ریٹ 1800 روپے کر دیا گیا۔ سر ہمیں اپنے وقت کا تعین کرنا ہے کہ کس وقت ہم نے زراعت پیشہ لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اگر یہی ریٹ کاشت کے وقت ستمبر میں یہ کر دیا جاتا جس کی ریکمنڈیشن آپ بھی بھیجتے رہے، میں اس کی تائید کروں گا، لیکن ہمارے ہاں کچھ وہاں پہ جو کچن کیبنٹ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ زراعت پیشہ لوگوں کی آواز وہاں پہ سننے نہیں دیتے۔ میری آپ سے گزارش ہے، میں اس پہ لمبا نہیں جاتا جی، میں آپ سے ایک چھوٹا سا کمپیریزن دے دیتا ہوں۔ سر انڈیا میں اس وقت جو گندم کی اوسط پیداوار ہے وہ 51 من پر ایکڑ ہے، اور ہمارے ملک کی جو پیداوار ہے وہ سر 29 من پر ایکڑ ہے۔ چاول کی پیداوار ہمارے ہاں 50 من ہے، انڈیا کے اندر 64 من ہے۔ سر ایسے ہی گنے کی پیداوار ہمارے ہاں 656 مونڈ ہے اور انڈیا میں 796 من کے قریب پر ایکڑ نکلتی ہے۔ سر اس سارے اعداد و شمار کو اگر جمع کریں سر تو گندم 76% پروڈکٹیوٹی میں وہ زیادہ لے رہا ہے، تقریباً چاول میں وہ 28% زیادہ لے رہا ہے۔ سر ایسے ہی 21% وہ زیادہ گنے میں لے رہا ہے۔ میری سر گزارش ہوگی کہ آؤ مل کے ہم اس طرف لے کے جائیں معاشرے کو جس معاشرے میں یہ جو تانے تشنے، اور یہاں پہ 4 دن جس کا مجھے بے حد افسوس ہے، ہم نے بھی اس اسمبلی میں اب 15واں سال ہے جو یہاں پہ ایک دوسرے پہ بہتان درازی کی گئی، گالم گلوچ کیا گیا۔ سر ایسا سین اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور اس کے لیے میں سر آخر میں آپ کے لیے ایک شعر ضرور گزارش کروں گا، میں پہلے چند گزارشات کر دوں۔ سر چائنا میں اگر آپ نے کسان کو پروگریسو فارمر کی طرف لے کے جانا ہے تو سر ہمیں انہیں سبسیڈائز کرنا پڑے گا۔ سر میں چھوٹا سا کمپیریزن دیتا ہوں کہ چائنا میں ذمہ دار کو پر ایکڑ 94,000 روپے سبسڈی دی جاتی ہے۔ Order in the House, please. Order in the House, please. سر یو ایس اے میں اسے 85,000 روپے سبسڈی دی جاتی ہے۔ میرے بھائی یہ سن لیں کہ انڈیا میں 19,000 روپے پر ایکڑ سبسڈی دی جاتی ہے، اور یہاں کے ذمہ دار کو صرف $27 جس کی قیمت 4,000 روپے بنتی ہے، صرف وہ سبسڈی دی جاتی ہے۔ سر خدا را یہ مجبور اور معذوب لوگوں کو، یہ جو ذمہ دار یا کسان یا فارمر ہے، یہ معذوب اور مجبور لوگ ہیں، ان کے اوپر اپنے وسط قلب سے، جیسے کسی آپ ریئل اسٹیٹ والے کو جیسے 1 کروڑ گھر بنانے والوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اس طرح ذمہ دار کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں جس سے اس ملک کی اکانومی بہتر ہونی شروع ہو۔ سر میں آپ کو مثال کے میں صرف آپ کو گندم کی مثال دے دیتا ہوں سر فیگر سب دیتے ہیں، ضرور تنقید کریں ایک دوسرے پہ۔ سر ڈالر کی قیمت بڑھنے سے 35% کا فرق پڑا ہے۔ آج یہ کہتے ہیں جی ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں گنے کو 22% اضافہ ہوا، گندم کی اضافہ جو ہے وہ یقیناً اور بہتر ہو گیا، مکئی میں یہ اضافہ ہوا تو اس 35% جو انفلیشن ہوئی ہے جس سے اسے بیچاری 11 منٹ ہو گئے آپ کے۔ نہیں سر یہ سر 6 منٹ ہوئے سر، آپ کے بھائی علی نواز بولتے رہے ہیں، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے سر، لیکن آپ مجھے کوئی نہیں، میں بتاؤں نا جی، ابھی چونکہ نہیں سر دونوں سائڈ سے کافی میں نے آپ کو بتایا تو ہمارے پاس 2 دن کی ہے، میں سر آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ 6 منٹ ہوئے ہیں، 5.5 منٹ ہوئے ہیں۔ سر میں گزارش کروں گا، آپ بھی سفارش کرتے ہیں، اگر زراعت کی بات نہیں، اگر آپ سننا چاہ رہے ہیں میں بیٹھ جاتا ہوں سر۔ بسم اللہ کرے جی، فرمائیں جی۔ نہیں سر مجھے آپ سے بہت توقع تھی کہ آپ یہ بات نہیں کریں گے، لیکن میں وہ شعر آخر میں جو پڑھنا ہے پہلے پڑھ دوں تو میرا خیال ختم ہو جائے گا کام۔ سر اگر یہ گندم کا ریٹ کاشت کے وقت اگر ہو جاتا تو آج ہمیں جو
यकीनन इतना बड़ा एक्सपोर्ट करना पड़ा है उस बास्केट में, जितनी बड़ी गंदम हमें अब मंगवानी पड़ रही है, और आज ही उसमें आपकी कैबिनेट कमेटी में हुआ है, तो शायद सर ये डेफिसिट ना होता। सर अगर अभी भी आप ये समझें कि अगली दफा काश्त पे इसकी 2000 रुपए रेट कर दें, तो मैं आपको गारंटी करूंगा कि पाकिस्तान का किसान इस मुल्क में गंदम में खुद कफील हो जाएगा। सर बल्कि आपने जो ये रिकमेंडेशन लिखी है ना, आप मुझे ये इधर दे भी दे और मैं इसको कमेटी में भेजता हूँ। सर थैंक यू। सर 22% लापा जा रहा है कि जनाब 22% गन्ना ज्यादा हो गया। सर मैं तो हैरान हूं कि 22% गन्ना कहाँ गया, उसको चूहे खा गए या कोई जेटी खा गया, पीटी खा गया, पीटीआई मास्टर खा गया, कौन खा गया इसको, कि वो सर ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। 22% गन्ने का इजाफा तो हो रहा है और बेचारे उस हमारे यहाँ के रहने वालों को सर 110 रुपए की चीनी मिल रही है। सर खुदारा इस सिस्टम को बेहतर करें कि ये आवाम तक चीजें पहुंच सकें। सर आजकल आपने भी देखा होगा कि एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया जा रहा है। अल्लाह करे कि वो प्लान जो बड़ी मेहनत से बनाया जा रहा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सके, लेकिन ऐसा ना हो कि किसान कार्ड की जगह वो किसान डकार बन जाए। वो कार्ड और डकार में सिर्फ डाल को पीछे करना है आपने। तो हमारे किसान के साथ जिस किस्म का खलवाड़ किया जा रहा है, मैं उसके लिए आपको एक छोटा सा पंजाब गवर्नमेंट, सर आप मुतवज्जा होंगे जी प्लीज। सर आप पंजाब गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दिया कि पंजाब गवर्नमेंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 3 साल पर मुहित प्रोग्राम है जिसकी मजमूई लागत 18.5 अरब रुपए है, और इस साल में 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए जो पीनट है। सर ये 18 साल का प्रोग्राम है या सर 2 साल का 1 साल का प्रोग्राम है? सर ऐसे छोटे छोटे से फिगर्स का मुंह बंद किया जाता है। खुदारा सर इसमें वस्ते कलब का मुजाहरा करें। सर 47 अरब रुपए के वाटर कोर्सेज का प्लान दिया गया जो आज से 5 साल पहले दिया गया था। आज सर उसमें उसमें सर 3 सालों में सिर्फ 10 अरब रुपए 47 अरब में से हुए और इस साल उसमें सिर्फ 3 अरब रुपए रखे गए हैं। सर मेरी गुजारिश है कि 12 से 15 साल में ये पैसे वाटर कोर्सेज में इस्तेमाल होंगे। सर खुदारा इसके ऊपर गौर करें और इस सिस्टम को, इस रीढ़ की हड्डी को और मजबूत करें। सर मुझे पता है कि वक्त थोड़ा है, मैं सर एक नहीं, आप जो चूंकि एग्रीकल्चर में बोल रहे हैं इसलिए मैं आपके साथ गुजारा कर रहा हूँ। ये एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बोलें। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। गुज़श्ता साल मैं आपसे सर, गुज़श्ता साल सर गंदम की फसल जो बीज था वो सर 11 लाख टन बीज की जरूरत थी। मैं सर ये आपसे इसलिए ये फिगर दे रहा हूं कि आपने भी इसमें बहुत साथ साथ चल के कोशिश की है, लेकिन सिर्फ 48,000 टन, 11 लाख टन की जगह सिर्फ 48,000 टन अच्छा मेयारी बीज जो है वो जिम्मेदार को दिया गया। सर हमें शिद्दत से जरूरत है कि हम बीज की पैदावार में क्वालिटी सीड पैदा करें। क्वालिटी सीड जब पैदा करें सर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वी नीड नॉट दी सब्सिडी, हमें तो प्रोडक्टिविटी चाहिए और उस प्रोडक्टिविटी जो है उसका 50% बीज उसका हिस्सा होता है। सर मैं आगे आ जाऊं सर, मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारी 1.5 हाउस प्लीज, आप प्लीज कोशिश करें। हमारे 1.5 करोड़ बेल्स थी जब आपकी हुकूमत आई, फिर वो 94 लाख हुई और सर अफसोस से कहना पड़ता है फिर वो 91 लाख हुई। और क्या अब साजिश आपकी हुकूमत के खिलाफ की जा रही है? आज वो 56 लाख बेल्स हुई हैं और उन 56 लाख बेल में
ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ٹیکسٹائل اونرز کو بہت بڑا جی تھینک یو. میں آپ پلیز وائنڈ اپ کریں. سر یہ تو آپ اپنی مہربانی فرمائیں گے. ٹھیک ہے سر, میں آپ کا کہنا فرض بنتا ہے, میرا سننا دوسرے لوگوں نے بھی بول رہا ہے نا جی. میں کیا سر 1.5 کروڑ بیلز کی جگہ اب 62 لاکھ بیلز ہوئی ہیں. سر میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آج اتنا بڑا اس ٹیکس کے اندر زیادتی کی گئی ہے کہ بینولا کے تیل کے اوپر 17% ٹیکس جی ایس ٹی لگا دیا گیا ہے. اگر سر اسے فوری طور پہ نہ ختم کیا گیا تو ذمہ دار کی پھٹی کی قیمت آپ کو مناسب نہیں ملے گی. مجھے افسوس ہے کہ عمران خان صاحب ملتان میں گئے, شاید وہاں پہ انہوں نے کاٹن کی جو پرائس تھی وہ اناؤنس کرنی تھی, لیکن کون سی لوگ تھے جنہوں نے انہیں کاٹن کی اس پرائس کو اناؤنس نہیں کرنے دیا. سر یہ چیزیں ہمیں سوچنی ہوں گی کہ ہمیں اس کو بہتر کرنا پڑے گا. سر میں گزارش کروں گا, میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ مونسینٹو ایک ادارہ ہے جس نے بی ٹی کاٹن کو انٹروڈیوس کروایا, بلا کے اور انہیں ریکویسٹ کریں کہ اس بی ٹی 2 بی ٹی 3 کا سیڈ وہ انٹروڈیوس کرا دے تو ہمارے ملک کی کا ریونیو الحمدللہ 300-400-500 ارب. تھینک یو جی. آپ یہ جو آپ کے پاس وہ مجھے دے دیں, سر سال کے بعد باری آتی ہے, سال کے بعد باری آتی ہے, اور آپ جیسا شفیق بیٹھا ہو اور مجھے یہ زراعت کے لیے نہیں. اصل میں دیکھیں آپ باقی ایم ایل اے صاحبان بیٹھے ہیں سر, 22-25 منٹ لوگ بولیں, آپ مہربانی فرمائیں سر. نوٹ کر لیجیے. چلے سر میں آپ کو مختصر کر دیتا ہوں, میں آگے چلا جاتا ہوں, ٹیوبل پہ چلا جاتا ہوں. سر ٹیوبل کا ریٹ آج سے پہلے 3 سال پہلے سر 5 روپے 35 پیسے تھا. آج سر وہی ریٹ آپ یقین جانیں 13 روپے 87 پیسے ہے. اور میں آپ کو حلفاً بیان کر رہا ہوں کہ میرے ٹیوبل کا بل 2,70,000 روپے آیا ہے جب سے میں نے ایگریکلچر شروع کیا ہے. کبھی وہ 2,70,000 روپے نہیں آیا تھا. تو سر میری گزارش ہے کہ ہم زراعت کو اس طرف لے جائیں سر, جو اس کی جو انویسٹمنٹ ہے, جو اس کی چیزیں ہیں وہ کم کی جائیں, نہ کہ اس کو مہنگا کیا جائے. تھینک یو جی. وائنڈ اپ کریں پلیز, وائنڈ اپ کریں. وائنڈ اپ کریں پلیز. سر ملک میں 11 لاکھ صرف ٹیوبل ہیں, اور میری گزارش ہوگی کہ 11 لاکھ ٹیوبلز کو اپنے اس الیکٹریسٹی کا جو بوجھ ہے اس پہ سے نکالنے کی کوشش کریں اور اسے سولر سسٹم پہ لے جائیں, تاکہ وہ سولر سسٹم سے وہ ٹیوبل چل سکے اور آپ کے اس برڈن پہ بھی جو بجلی کے اوپر بوجھ ہے جو ہے وہ کسان بیئر کرے, تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا اور ذمہ دار کے بھی لیے بہت بڑی آسانی ہو جائے گی. سر کھاتوں کے لیے میں بتا دوں, میں نے بہت آپ کے سامنے بھی شور مچایا ہے. سر 2,400 روپے کی جو ڈی اے پی تھی وہ 5,600 روپے کی ہوگی. سر جو 1,100 روپے کی یوریا تھی وہ 1,750 روپے کی 1,800 روپے کی ہوگی. خدارا ڈی اے پی میں کم از کم 2,000 روپے اور یوریا میں کم از کم 500 روپے سبسڈی دی جائے تاکہ ذمہ دار اپنا اناج پیدا کر سکے. سر میں بالکل اب اس کی طرف میں اس طرح کرتا ہوں نا, میں آپ کا جو ریکمنڈیشن ہے میں آپ کی کمیٹی کو ریفر کرتا ہوں, اور اس پہ جو ہے نا وہ مجھے ہاؤس میں بولنے دیں. نہیں ہاؤس میں آپ کی آخری 2 منٹ جی, میں آخر میں جی میں مختصر کر دیتا ہوں جی. آپ کو شاید یہ فگرز اچھے نہ لگیں. آپ کا ٹائم ایکسس میں جا رہا ہے, آپ کے 20 منٹس ہو گئے جی. سر بس اس کے بعد میں آپ کو جلدی کرو بس فائنل. میں سر وائنڈ اپ کر رہا ہوں. سر زرعی قرضہ جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں ہونا چاہیے. سٹوریج اینڈ کولڈ چین کے لیے جس طرح انڈسٹری کو دیا جاتا ہے سر قرضہ, اسی طرح 5% پہ سٹوریج اور کولڈ چین کے لیے انہیں یہ قرضہ دیا جائے. سر جدید مشینری جو ہے وہ ہماری بنیادی ایک پروڈکٹیوٹی کا بندوبست کرتی ہے, تو ہمیں سر ڈسک ہیرو, لیزر لیولر, کلٹیویٹر, چیزر, پلو اور سیڈ ڈرل اور روٹاویٹرز پہ بلا سود قرضے دینے چاہیے کسان کو, تاکہ وہ اپنی نئی انوویشن اور نئی ٹیکنالوجیز میں آ سکے. سر آخر میں سپورٹ پرائس کے لیے آپ کو عرض کروں گا کہ 4 جو کراپس ہیں 5 کارن, ویٹ کی تو ہے
शुगर केन और अपना चावल, इसकी जो है सपोर्ट प्राइस जरूर मुकर्रर होनी चाहिए। सर आखिर में मैं बस आपसे आखिरी रिकमेंडेशंस दे देता हूं। मैं लंबी चौड़ी थी लेकिन आपकी जल्दी की वजह से इसको काटी। गंदम की कीमत सर 2000 रुपये हो जानी चाहिए। मियारी बीज कम कीमत पर मुहैया होना चाहिए। ट्यूबवेल के लिए बिजली के निर्ख कम होने चाहिए। किसान की जदीद मशीनरी के लिए बिलासूद कर्जे देने चाहिए। खाद और ट्रैक्टर की कीमत में सब्सिडी देनी चाहिए। सपोर्ट प्राइसेस मुकर्रर करनी चाहिए। मेजर क्रॉप्स की स्टोरेज एंड कोल्ड चेन के लिए 5% पे कर्जे दिए जाएं। थैंक यू जी। आप मुझे ये रिपोर्ट प्ले दे दीजिए।